کرم ہسپتال پہنچا، انہوں نے داخل کر لی، لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے، ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، جو ٹیسٹ ممکن تھا سارے کر لی۔ آخر میں گردوں کی بایوپسی اور فنکشنل اسکین۔ رپورٹ پریشان کن، کہیں 2 کڈنیز 90% ختم، باقی 10% خراب۔ سمجھ گیا الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ جانتا تو تھا ہی اپنا میلا من ادھورا پن، یہ بھی علم تھا کہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ترین۔ اندر روح کوکے آقا کتاب ادھوری نہ رہ جائے۔ کیا کروں؟ ہسپتال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستہ کھول لیا۔ خود بھی ڈاکٹر ہوں، بات سمجھتا تھا، جانتا ہوں کہ بندہ تو ہوتا ہی مالک کا غلام۔ اوپر سے جب حکم آ گیا، جو بھی آیا تعمیل لازم۔ ساتھی ڈاکٹروں سے پوچھا، کتنا وقت رہ گیا تمہارے علم کے مطابق؟ وہ چپ۔ بول دو، یہ تو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی بات ہے، دکھ دینے والی بات تھوڑی، یہ تو وصال گھڑی کا لمحہ جو پوچھ رہا، بتا دو۔ وہ کہیں یہی کچھ 6 مہینے شاید۔ بولے آرام کرو۔ ادھر نیند بھی اڑ گئی، کام تو بہت باقی تھا۔ ساتھ ایک اور عجیب بات ہوئی، اوپر نیچے 2 برین سٹروک ہو گئے، دائیں ٹانگ اور دایاں بازو کمزور، ہاتھ کانپے۔ کہوں اللہ جی، اپنے محبوب، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح لکھنی، کتاب مکمل کرنی، خود تو آپ ان پر درود و سلام بھیجتے، مالک مجھے روکو تو نہ۔ خود ہی حکم بھی دیا ہوا کہ جو میں کرتا وہ تم بھی کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کہو، لکھو۔ بسم اللہ پڑھ کے قلم ہاتھ میں لیا، فالج سے کمزور ہوئے ہاتھ میں قلم نہیں کانپا، بازو دایاں ڈگمگاتا، چلا نہ جاتا، قلم لکھتا رہتا۔ پہلی وحی کی روداد ہسپتال میں ہی لکھی۔ کام تو بہت باقی تھا، ہسپتال سے گھر آ گئے۔ انہوں نے اسٹیرائڈ شروع کرا دی، بازو اور ٹانگیں مزید کمزور ہو گئیں، چہرہ اور دھڑ پھول گئے، جسم ایسے جیسے چڑی کا بوٹ، وہ بھی وہ جو گھونسلے سے گرا ہوا۔ چلا پھرا نہ جائے، ایک جگہ بیٹھا رہوں، دری بچھا لی، بیٹھ گیا۔ اوپر سے رمضان آ گئے، ڈاکٹر کہیں روزے رکھنے سے کڈنی اور بگڑے گی۔ سوچوں اگلا رمضان کا کیا پتہ، ملے نہ ملے، روزہ کوئی نہ چھوڑا، بس سحری کھا کے بیٹھ جاتا۔ کاغذوں کے رم کھل گئے، سیاہی لفظ لفظ بن کے آنسوؤں کی طرح ان پہ اترنے لگی۔ افطاری وقت بیٹی آتی، بابا گگو بول رہا ہے، بیٹھا نہ اٹھتا، اٹھا نہ جاتا، پھر ادھر ہی لال شربت اور کھجوریں رکھ کے چلی جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھتے ہوئے ادھر تھوڑی میں ہوتا تھا، جو منظر قلم پر ہوتا ساتھ لیے پھرتا، دیکھو اور لکھو۔ افطاری کر کے کچھ دیر اسی دری پہ بے سٹ لیٹ جاتا، نیند بھی آ جاتی، پھر آدھی رات کو خود سے آنکھ کھلتی، قلم کاغذ پہ تیرتا رہتا۔ ادھر سیالکوٹ کے ایک شہید قدیمی بابا امام علی الحق، جو کبھی بچپن میں پڑوسی تھے، پیچھے مدینہ پاک کے، وہاں سے آ کے سیالکوٹ میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے شہید ہوئے۔ ان کے مزار کے قدموں میں اقبال کے والدین دفن ہیں، وہیں قریب ہی اقبال رحمہ اللہ کا آبائی گھر۔ ایک بار اس گھر گیا، بند تھا، کہوں فکر نہ کرو کھل جائے گا۔ کھل گیا، رات 12 بجے تک وہاں رہا۔ امام صاحب شہید نہ اپنے شہر مدینہ کو بھولے، نہ سیالکوٹ کے پرانے پڑوسی کو۔ ISPR میں جب تھا، ادھر میرا ایک جونیئر افسر ہوا کرتا تھا۔ امام شہید کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی پتہ نہیں کیا سرگوشی سنی، آ کے میرے پاؤں دبانے لگا۔ کہتا ادھر قلم لینے گیا تھا، وہ بولے بات ساری سیاہی کی۔ یہ کہنے لگا پھر سرکار وہ سیاہی دے دیں جو ابدال بیلا کے پاس ہے۔ کہتا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے وہ سیاہی وہ ادھر کہاں، وہ تو سب سیاہی ہے۔ کہتا وہ بولے پتا وہ یہ سیاہی کدھر سے لے کر آیا؟ وہ بندہ ادھر آ گیا، امجد چودھری نام ہے اس کا، جرنلسٹ ہے، آج کل ہلال کڈز کا مدیر۔ وہ ادھر سے خوشخبریاں لے آتا، کہے بس مکمل ہوگی انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بھی ایک رات خواب آیا، دیکھا
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنا نزدیک بیٹھا ہوا ہوں کہ ان کے رخ روشن کا ایک ایک نقش مجھے ازبر ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور بھری چمکتی خیراں کرتی آنکھوں کے اس قدر قریب بیٹھا کہ ان کی ایک ایک پلک صاف نظر آ رہی تھی۔ سر پہ خوبصورت کالے بال، سونی سہانی داڑھی، گالوں کے اوپر گلابی گلاب، بس دیکھے جاؤں مسحور ہونے کی جو بھی کوئی حد ہو سکتی اس حد سے آگے۔ معبد نے تو جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا دیکھا۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کے بیک ٹائٹل پہ جو لکھا وہ دیکھ کے لکھا۔ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹکٹکی باندھے ادب سے دیکھتا ہوا سوچتا ہوں، خواب میں خیال آتا ہے کہ آقا کی تو میں تصویر بنا سکتا ہوں۔ سارے نقش جو یاد ہو گئے، وہ تصویر قلم سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں 1144 صفحوں میں خدا نے بنوا دی۔ جب کتاب مکمل ہوئی تو رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ حیرت انگیز رفتار سے قلم چلا، ساری زندگی پوری صحت سے رہتے ہوئے قلم میں ایسی ہمت نہ ہوئی۔ بس ڈزن وارننگ شاٹ کچھ ایسے لگے، اندر میں کا جہاز گر گیا۔ قلم چل پڑا، کڈنیز ختم، ان کا کام آنکھوں نے لے لیا۔ مقصد تو خون کے فالتو پانی اور غیر ضروری نمکیات کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ فرق عجیب، کڈنی سے ہو کے پانی نکلے تو ناپاک، آنکھوں سے وہی پانی چشمہ بنے اچھلے تو جسم کے ساتھ روح بھی دھلتی جائے۔ روح تو ہوتی اجلی، میلے گندے تو جسم ہوتے روح کے لفافے میں۔ بس ان دنوں یہ جسم کا لبادہ کہیں گم ہو گیا۔ روح وہ لکھتی رہی جو کائنات کی روح پاک ہے، ساری کائنات جن کے صدقے بنائے گی۔ سب کچھ بنا کے زمینوں آسمان کی کنجیاں جنہیں پکڑا دی گئیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امجد آ کے سیالکوٹی بابے سے ملی خوشخبریاں سناتا رہتا۔ کتاب کا نام بھی پہلے کوئی اور سوچے بیٹھا تھا۔ ایک بندے کو غلط فہمی میں امانت دار سمجھ کے بتا دیا، کہا کہ اس کا نام فی احسن تقویم سوچا ہے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا اس کمرشل بندے نے اپنی تقریروں کو یکجا کر کے وہی نام دے دیا۔ حیرت ہوئی، سوچا کہ نام بدلنا ہے۔ امجد آ گیا، کہا نیا نام تجویز کرو، پوچھو اپنے سیالکوٹی بابے سے، وہ تو 1000 سال اوپر سے شہید ہوئے آسودہ خاک ہیں۔ امجد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہ میری یہ ہمت وہ مجھے اپنا استاد سمجھ کے خواہ مخواہ عقیدت پالے بیٹھا، سر جھکا کے اٹھنے لگا تو میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، بیٹھ بتا کے جانا۔ وہ گر گیا۔ اس کے منہ سے نکلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو میری روح کانپ گئی۔ واہ کیا نام ہے! 1400 سال سے کہتے ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا ہی، مگر اس نام کی کبھی کوئی کتاب کسی اور کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے نہیں دی۔ آقا کی غلامی کی اس سے بڑی سند کیا؟ امجد سے کہا، واہ شاندار نام بتایا۔ وہ اٹھ کے حیرت سے آنکھیں ملتا ہوا بولا، میں نے کون سا نام بتایا؟ یہی آقا۔ بولا، وہ تو آپ نے جب کہا بیٹھو کمر پہ ہاتھ مارا، میں گرا تو یوں لگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ منہ سے ایک غلام کی سسکی کی طرح نکلا، آقا۔ بس یہ نام فائنل۔ تھوڑے دنوں بعد آیا امجد، کہے خواب دیکھا، لال اینٹوں سے زمین سے آسمان تک، افق کی کنی تک، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا، اوپر سبز پتوں کی بیل، صبح ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الف کے ساتھ سیڑھیاں لگائے آپ کھڑے، ایک مصری مزدور کی طرح، ہاتھ میں اینٹوں پہ مسالہ لگانے والی کانڈی، ایک دو اینٹوں کی جگہ بس باقی ایک اینٹ لگا چکے، آخری اینٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی، وہ لگانے والے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کہوں امجد ابھی تو بہت کام باقی۔ وہ کہے، میں نے تو جو خواب دیکھا بتا دیا۔ گجرانوالہ میں میرا یار سجاد ہے، 28 سال سے وہ میری کتابوں کو کمپوز کر رہے،
کتابوں کے ٹائٹل بھی وہ بناتا۔ اسے امجد کا خواب سنایا، امجد نے خود بھی اس سے بات کی۔ اس نے عین وہی امجد کا خواب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل بنا دی۔ سارے کام وہ خود کرتا، کام مکمل کر کے وہ ٹریسنگ نکال کے ساتھ ٹائٹل کی DVD لے کر افضال احمد کے پاس سنگ میر پبلیکیشن کے دفتر لاہور چلا جاتا۔ وہ اسے اس کا بل ادا کر دیتے۔ وہ میری کتابوں کو سال ہر سال سے لگی قطار میں کھڑی کتابوں کو ایک طرف کر کے فوراً چھاپ دیتے۔ صرف اردو ہی نہیں، سندھی، پنجابی اور ہندی میں بھی وہ میری کتابوں کے ترجمے چھاپ دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصر قاہرہ کی اسکالر صفیہ صلاح نے جو عربی میں ترجمہ کیا وہ بھی یہ چھاپ رہا ہے۔ کہتا ہے مصر سے عربی متن بے شک چھپاؤ، ادھر سے بھی میں نے چھاپنا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیگا بندہ ہے افضال احمد۔ ایک دن مجھے کہنے لگا تم دیکھنا لوگ مجھے اس طرح یاد کریں گے کہ یہ اس ادارے کا بندہ ہے جو افضال بیلا کی کتابیں چھاپتے۔ میں نے کہا افضال احمد تم ادبی کتابوں میں ایشیا پورے میں پہلے نمبر پہ ہو۔ یہ بات انڈیا والوں نے کہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں تو بے نام بندہ جو مرضی ہو جائے بندہ ہی رہتا ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس رات آخری صفحہ لکھا تو سوچوں اگر صبح نہ ہوئی تو سارا مسودہ ادھر ہی پڑا رہ جانا، ردی میں کسی نے بیچ دینا۔ ڈرتے ڈرتے ایک لفافے میں سے ڈال کے اوپر سجاد کمپوزنگ، دین پلازا، GT روڈ، گجرانوالہ کا پتہ لکھ دیا۔ پھر باتوں باتوں میں اپنی بیٹی لائبہ سے پوچھا تمہیں ڈاک پوسٹ کرنا آتی؟ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے تکنے لگی۔ کہا یوں ہی پوچھ رہا ہوں بیٹی، سارے کام کرنے آنے چاہیے، بس کمپوزر کے پاس یہ پہنچ جائے صبح انشاءاللہ میں خود کرا دوں گا پوسٹ۔ دل میں پھر التجا اللہ سے، اللہ جی صبح تک مہلت دے دینا، تیرے تو محبوب ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ضائع نہ ہونے دینا۔ صبح مل گئی، بھاگا گیا پوسٹ کرایا۔ دل میں اطمینان، ساتھ سجاد کو ٹیلی فون کر دی، دیکھو زندگی رہی تو پروف ریڈنگ خود ہی کر دوں گا، ورنہ یہ ذمہ داری بھی تمہاری، بس کتاب مکمل کر کے افضال احمد تک پہنچ جائے۔ افضال احمد کو میں پرنس کہتا ہوں، وہ شہزادہ بندہ ہے، دیکھنے میں دنیا دار، برتنے میں دنیا سے بے نیاز۔ نیاز احمد کا بیٹا ہے، بے نیازی اس کے روح کا چلن، محبت کا رس گلہ شیرے سے بھرا۔ لاہور سے جب میرے ساتھ لدھیانہ پہنچا تو اس کے سامان میں رکھے مٹھائی کے ڈبوں سے شیرہ ٹپک ٹپک کے گرے۔ میٹھا چپ چپ کرتا، ایسی ہی اس کی شخصیت ہے، جس کام کی دھن اسی میں گم، جنون کی طرح اس میں کھویا رہتا۔ آگرہ میں سوینئر شاپس میں خریداری کرتے وقت جیب میں ہاتھ ڈال کے ڈالروں کی مٹھی بھر کے نکالی، کوئی 500-600 نیچے گرا دیے، اسے خبر ہی نہیں۔ میں ساتھ کھڑا تھا، اٹھا کے اسے دے دی۔ ہوٹل میں آ کے کیول جی سے شکایت کی، بھاجی یہ پرنس کو سمجھائیں، یوں ڈالر گراتا پھرتا ہے۔ وہ بھی کہیں نہ افضال احمد کچھ دھیان رکھا کر۔ پرنس ہنسے، میں کون سا ڈالر چھاپتا ہوں، چھاپتا تو کتابیں ہوں، باقی کام اللہ کے، جیبیں بھی اس کی، جیبوں میں گیا نکلا ہاتھ بھی اسی کتابیں، میں کیوں فکر کروں، میرا ہے اللہ اور وہ کافی ہے۔ افضال احمد کا اللہ پہ یقین پتھر پہ لکیر جیسا نہیں، لکیر پر پتھر کی طرح۔ نیک نیت بندہ ہے، جو کتابیں چھاپتا ہے ایمانداری سے ان کی رائلٹی نکال کے مجھے بھیج دیتا ہے، باقی تحفے الگ۔ واہگہ جانے لگے تو لاہور بھائی جان کے گھر ڈیفینس میں مجھے لینے آیا۔ میں کہنے لگا یار راہ سے ایک کیمرہ خریدنا ہے۔ ہنس کے بولا مجھے پتا تھا، یہ دیکھو۔ اس نے اپنی گاڑی کے اندر سے اس وقت کا جدید ترین کیمرہ ڈبے میں بند نیا نکور نکال کے مجھے پکڑایا۔ بولا اسی طرح کے 2 کیمرے خریدے، ایک کالے رنگ کا اور ایک لال آپ کا۔ ادھر 10 دن ساتھ پھرتے پھراتے وہ اپنے کیمرے کو مجھ پہ فوکس کیے رہتا، میں اپنے کیمرے سے اس کی تصویریں بناتا رہتا۔ اصل تصویریں روح کی اکیلے بیٹھنے سے بنتی، لوگ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔